بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ شکل و شبہات ہیڈنگ ہے اس کا، اور ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت۔ حضرت ختیجہ کا ذکر ہے، حضرت سودہ بنت زمع کا ذکر ہے، حضور کی ازواجوں جو ہیں ازواج میں مطہرات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ صفحہ ہے 239۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کا آخری ویلاگ، پیج 239، ہیڈنگ چل رہا تھا شروع سے ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے، اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت۔ ناظرین، پہلے ویلاگ میں شاید غلطی سے کچھ اور لفظ کا تلفظ صحیح نہیں تھا، لیکن ایگزیکٹ لفظ ہے معاشرت۔ شکل و شبہات۔ حضرت سودا بلند بالا اور فربہ اندام تھیں، اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھیں۔ حجۃ الوداع میں جب مزدلفہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے حضور اکرم سے اسی بنا پر سب سے پہلے چلنے کی اجازت مانگی کہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ آیت حجاب سے پہلے عرب کے قدیم طرز پر ازواج مطہرات قضائے حاجت کے لیے صحرا کو جایا کرتی تھیں۔ حضرت عمر کو یہ ناگوار ہوتا تھا، اسی بنا پر حضور اکرم کی خدمت میں پردہ کی تحریک کرتے رہتے تھے، لیکن ابھی استدعا قبول نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سودا رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے نکلیں، چونکہ ان کا قد نمایاں تھا۔ حضرت عمر نے کہا، سودا، تم کو ہم نے پہچان لیا۔ اسی دفعہ کے بعد آیت نازل ہوئی، قرآن کریم کی آیت حجاب کے شان نزول میں سخت اختلاف ہے۔ ایک روایت تو یہی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ کے یہاں نیک و بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ ان کو پردے کا حکم دیتے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، حضرت عائشہ بھی شریک طعام تھیں۔ ایک آدمی کا ہاتھ حضرت عائشہ سے چھو گیا، رسول اللہ کو ناگوار گزرا۔ اس پر یہ آیت حجاب اتری۔ عام طور سے مشہور ہے کہ حضرت زینب کے دعوت ولیمہ میں آیت حجاب نازل ہوئی، چنانچہ سیاح میں یہ واقعہ بہ تفصیل موجود ہے۔ حافظ ابن حجر نے ان روایتوں میں یہ تطبیق دی ہے کہ آیت حجاب کے نزول کے متعدد اسباب تھے، جن میں آخری سبب حضرت زینب کا واقعہ تھا، اور وہی آیت کا شان نزول ہے، کیونکہ خود آیت میں واقعہ کی طرف اشارے پائے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے حالات اور خصوصاً ان کے کمالات کے لیے الگ مستقل ایک تصنیف لکھی گئی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تو یہ روایت انہی کی چل رہی تھی۔ انشاءاللہ یہ آج کا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ میں آج سے کل انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج کے جتنے ویلاگز ہیں، یعنی 5 کے 5، وہ آپ کی خدمت میں کمپلیٹ ہوئے۔ ناظرین، آپ کو اگر ہمارے ویلاگ پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ حضور کا پیغام دنیا تک پہنچتا رہے۔
حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، میری خوش نصیبی میرا یہ مقدر، مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا ہے، میں ان کے ہی صدقے ثنا خوان ہوں، ثنا خواں ہوں ان کا، ثنا خواں ہوں ان کا، عقیدت کا مجھ کو ثمر مل گیا ہے، عقیدت کا مجھ کو ثمر مل گیا ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا، ستاروں میں مجھ کو کمر مل گیا ہے، جہاں سرز سبز گنبد میں آقا، جہاں سر سبز گنبد میں آقا مکی ہیں، وہیں ابو بکر اور عمر مل گیا ہے، وہاں ابو بکر و عمر مل گیا ہے، آقا مکی ہیں ابو بکر و عمر مل گیا ہے، جو نعت نبی کا ہوا ذوق پیدا، یہ حسان سے کچھ اثر مل گیا ہے، پڑی نعت ان کی تو رب کو منا لوں، مجھے کتنا پیارا ہنر مل گیا ہے، فرشتے بھی جس کو ترستے ہیں لیاقت، وہ جنت کا مجھ کو نگر مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔